السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کو نئی طرز سے جینا ممکن ہے، جیسے تم پہلے کیا کرتے تھے۔ حالات کو نئے زاویے سے دیکھو، یہی ہے ایک نئے آغاز کا طریقہ۔ زندگی بھی کہانی کی طرح ہے، لمبی نہیں، اچھی ہونی چاہیے۔ وقت سے پہلے پریشان ہونے والے ضرورت سے زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ وہ حادثات جو آپ کی سوچ کو درست سمیت میں ڈال دیتے ہیں، وہ حادثات نہیں بلکہ غیب سے مدد ہوتی ہے۔ یعنی ہر پریشانی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتی ہے، لہٰذا دل چھوٹا نہ کریں۔ جسم کی ضرورتوں تو چند ہیں، اسے موسم سے بچنے کے لیے لباس اور بھوک سے بچنے کے لیے کھانا۔ اس سے زیادہ کی خواہشوں سے ہم اپنی برائیاں ہی پالتے ہیں، ضرورتیں نہیں۔ تعلیم نوجوان کو سمجھا دیتی ہے، غریبوں کو امیر بنا دیتی ہے، اور امیر اسے سجاوٹ سمجھتے ہیں۔ وہ آتے انسان کو اپنے اندر سے اکھاڑ پھینکتی ہیں۔ تکبر والی رائے اور بدگمانی۔ تکبر والی رائے بہتری کا راستہ بند کر دیتی ہے، کیونکہ انسان طے کر لیتا ہے کہ اس کی سوچ ہی سب سے صحیح ہے، اور بدگمانی یہ سکھاتی ہے کہ موجودہ حالات میں خوشی کا کوئی امکان نہیں۔ موت ہمیں پریشان نہیں کر سکتی، کیونکہ جب تک ہم ہیں موت نہیں ہے، اور جب موت آتی ہے تو ہم نہیں رہتے۔ کسی نے پوچھا کھانے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ اس نے کہا اگر امیر ہو تو جب چاہو، غریب ہو تو جب کر سکو۔ میں جب کسی بے چین شخص کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں اسے کیا چاہیے۔ جب انسان اپنے اختیار سے باہر کسی چیز کا طلبگار نہ ہو تو بے چینی کی کوئی وجہ نہیں۔ آپ زندگی کو اس لمحے سے بھی جینا شروع کر سکتے ہیں۔ اس جذبے کو سامنے رکھ کر سوچیں، عمل کریں اور بولیں۔ ہمارے اوپر کئی مصیبتیں اسی لیے آتی ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو وہ کام نہیں کرنے دیتے جو صحیح ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہیں کم لگنے لگے تو ساری دنیا مل جانے پر بھی تم دکھی ہی رہو گے۔ ہم برائیوں سے بچ سکتے ہیں اگر کوئی نگران ہمیں غلطیوں سے خبردار کرتا رہے۔ کسی اچھے انسان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو، جس کے پیمانے پر تم اپنے ضمیر کو پرکھو۔ خوش رہتا ہے وہ انسان جو دوسروں کو بہتر کرے، صرف اس وقت نہیں جب ان کے درمیان ہو، بلکہ اس وقت بھی جب وہ ان کے ذہن میں ہو۔ زندگی اس پہلوان کی طرح گزارو جو کشتی میں نئے دواج پیچ کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور کبھی گرتا نہیں۔ جو محسوس ہوتا ہے کہہ ڈالو، جو بولتے ہو وہ کر ڈالو۔ اپنی باتوں اور عمل کو ایک جیسا رکھو۔ آپ کو ضرورت ہے صحیح اور غلط پر یقین کی، اس لمحے میں سب کی بھلائی کی۔ زندگی میں جو کچھ مل رہا ہے اسے کھلے دل سے تسلیم کرنے کی۔ قسمت نے تمہیں جن چیزوں سے جوڑا ہے انہیں قبول کرو، اور جن لوگوں کو تمہاری زندگی میں لایا ہے ان سے پیار کرو۔ اور رستوں سے پوچھا جھوٹ بولنے والوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا جب وہ سچ بولتا ہے تو کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ اناج سے بھرے گھر چوہوں کا مسکن ہے، اور زیادہ کھانے والوں کے جسم بیماریوں کا۔ جو خود پر ہنسنا سیکھ لیں اس کے لیے کہکوں کی کمی نہیں ہوتی۔ جس پنجرے میں تم قید ہو، زندگی کے بارے میں تمہاری سوچ بھی ویسی ہی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسے ہی ہونا تھا، غور کرو گے تو سمجھ جاؤ گے۔ جن کی ذات میں تکبر آ جائے وہ دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔
اس بحث میں وقت ضائع مت کریں کہ اچھا انسان کیا ہوتا ہے، بلکہ خود بن کر دکھائیں۔ آنے والے وقت کا تو پتہ نہیں، جینا ہے تو ابھی جئیں۔ قسمت ہمیشہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے اور بزدلوں کو گھسیٹتی ہے۔ اپنے دوست سے مشورہ کیا کریں، خاص طور پر اپنے بارے میں۔ خود پسندی کی وجہ سے تمہاری اپنی سوچ تو دھندلا سکتی ہے، مگر اس کی سوچ نہیں۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا دیندار سے اندازہ لگائے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ حالات کو اپنے اوپر اتنا حاوی مت کرو کہ ان کی وجہ سے تم غصے میں رہو، انہیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا تو ضروری نہیں کسی سے بھی نہ ہو، اگر کسی سے بھی ہو سکتا ہے تو آپ سے کیوں نہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔